بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کسے کہا جاتا ہے اور استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ استخارہ اس کا معنی ہے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا، یہ استخارے کا لغوی معنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح استخارہ سکھاتے تھے، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، جس طرح قرآن مقدس کی سورت کی آپ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ نکاح کا معاملہ ہے، آپ استخارہ کریں۔ اپنا نکاح کرنا ہے، بیٹی کا نکاح ہے، بہن کا رشتہ کرنا ہے، استخارہ کر لیں۔ سفر کرنا ہے، آپ استخارہ کر لیں۔ کوئی بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے، جگہ خریدنی ہے، استخارہ کر لیں۔ تو سفر پہ جانا ہے، آپ استخارہ کریں۔ میرے ایک استاد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا تو میں جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ ایک گاڑی گزر گئی، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے پتہ نہ چلا، تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ یار اگر میں اس گاڑی میں بیٹھ جاتا تو جلدی پہنچ جاتا۔ کہتے ہیں پیچھے سے تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی آئی تو میں اس میں بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں جب آگے جا کر دیکھا تو اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، یا اللہ وہ جو میں نے استخارہ کیا تھا گھر سے نکلنے سے قبل میں نے 2 رکعات پڑھی تھی، یا اللہ اس کی برکت سے تو نے مجھے بچایا ہے۔ تو استخارہ 2 رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، نفلی فرضوں کے علاوہ 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح یہ استخارے والی دعا آپ نے کب پڑھنی ہے؟ درود ابراہیمی، جب آپ تشہد میں بیٹھیں، اتحیات پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے، درود کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر آپ اس طرح کریں، سلام پھیر لیں۔ تو یہ محدثین نے دونوں طریقے لکھے ہیں۔ سلام آپ پھیر لیں، 2 رکعات آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ ہاتھ اٹھا کر یہ اللہ تعالیٰ سے استخارے کی دعا پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ہر آپ کا معاملہ، یعنی استخارے کا کیا معنی ہے، آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں جی میرا استخارہ کر دو، اس طرح نہیں ہوتا۔ یا آن لائن استخارہ بعض لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، بعض رقشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، اشتہار لکھ دیتے ہیں فی سبیل اللہ استخارہ کرواؤ، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ خود اپنا استخارہ کریں، اس میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ بخاری شریف میں یہ استخارے والی روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ ثُمَّ أَرْزِنِي بِهِ۔ تو بعض روایات میں ارزنی کی جگہ رزنی کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو آپ استخارہ کریں، آپ کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ تو بعض لوگ شادی یا رشتہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو استخارہ کرتے ہیں، تو کرنا بھی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی جب بارات پہ جانے لگے ہیں، شادی والا دن ہو تو پھر کہے کہ اب میں استخارہ کر رہا ہوں، اس طرح نہیں ہے، پہلے آپ استخارہ کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کے ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرے گا۔ بعض دوست فون کرتے ہیں جی یار رشتہ کیا تھا تو اب تو گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے استخارہ کیا تھا، کہتے ہیں یار استخارہ تو نہیں کیا تھا۔ یا بعض دوست بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میں نے گھر خریدا تھا، ہمسایہ بہت برا نکل آیا ہے، ہر وقت وہ گانے ہی لگائی رکھتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ تو میں پوچھتے ہیں استخارہ کیا تھا، کہتے ہیں استخارہ تو نہیں کیا تھا۔ اس لیے استخارہ کریں۔ استخارے کا معنی ہے آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، یا اللہ مجھے علم نہیں ہے، یا اللہ تو قدرت والا ہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، یا اللہ سارے غیوب کو جاننے والا تو ہے، یا اللہ اگر تو یہ معاملہ اچھا ہے تو یا اللہ میری قسمت میں کر دے اور جلدی میری قسمت میں کر دے، یا اللہ اگر یہ معاملہ بہتر نہیں ہے تو یا اللہ اس معاملے سے مجھ کو دور کر دے، اس کے بارے میں میرے دل کے اندر ویسے ہی یعنی نفرت پیدا کر دے، اور یا اللہ جو چیز میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ معاملہ کر دے۔ تو ان ھذا الامر جہاں پر ہے
تو اگر آپ نے نکاح کا معاملہ کرنا ہے تو پھر ان حاضر نکاح، سفر کرنا ہے ان حاضر سفر یہ لفظ بولیں گے۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہے ان حاضر البیع والشراء یہ الفاظ آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کی باتیں سن کر عمل پیرا ہونے کی اور دوسروں کو بھی بتانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔